وعجل فرجهم سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعا سرکار امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے اس دنیا میں آئے اس مقصد میں ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دیں۔ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان پیدا ہی اس مقصد کے لیے ہوا تاکہ یہ اپنی فکر کو استعمال کرے۔ جو انسان فکر استعمال نہیں کرتا، اللہ کی آواز آتی ہے اولئک کالحمار، اس انسان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا وزن اٹھاتا ہے۔ اس وزن کو تو یہ برداشت کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن زبان پر حسین کا نام لے کر گھومتا رہے، لیکن اس نام سے اسے کچھ حاصل نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ قرآن پڑھتا رہے اور معصوم امام فرمائیں کہ یہی قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جب تک انسان غور و فکر نہ کرے، یہ فکر ہے وہ چاہے ایک لمحے کی فکر ہو، فرمایا فکر کرنا، غور کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور تاریخ میں جتنے لوگ بھی ڈوبے ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے غور و فکر نہ کیا۔ ایک فکر ہوتی ہے محدود، ایک فکر ہوتی ہے طولانی۔ جب آپ سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اللہ متقین کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بتاتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، جب تک ایمان غیب نہ ہو۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں اس نے دیکھی نہیں ہیں یہ ان پر ایمان 100% رکھتا ہے، 100% اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس نے محمد رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ کوئی نبی تھا جو مجھے ہدایت دینے آیا تھا۔ اس نے مولا علی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان ہے۔ یہ ایمان تو قوی ہے کیونکہ شواہد موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں، افراد موجود ہیں، ثقافتیں موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، تو یہاں پر پھر بھی ایمان آدمی لا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا اس سے بڑی منزل ہے قیامت پر ایمان رکھنا، قبر پر ایمان رکھنا، ملائکوں پر ایمان رکھنا، جن جن نعمتوں کا ذکر میں نے قرآن میں کیا ان کا ایمان رکھنا۔ اب جب یہ ایمان یقین میں بدل جاتا ہے تو فرمایا اب اس مومن سے جو عمل صادر ہوتا ہے وہ عمل ایمانی عمل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں، یقین نہیں کہتے۔ یقین اسے کہتے ہیں، فرمایا یقین کا مقام اولیاء کا مقام ہے، ائمہ کا مقام ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لفظ حتیٰ ہے، اتنی اللہ کی عبادت کر، اتنی اللہ کی عبادت کر، تب جا کے تجھے مقام یقین ملے گا۔ یعنی جب انسان کے وجود میں تکرار آتا ہے، ریپیٹیشن آتی ہے، ایک عمل کو اتنا دہراتا ہے، اب عبادت سے مراد صرف روزہ اور نماز نہیں ہے، یعنی زندگی کو اللہ کے اسلوب کے مطابق اتنا گزار یہاں تک کہ تجھے مقام یقین حاصل ہو جائے۔ لیکن آج ہم مقام ایمان پر تو ہیں، یقین بڑا مشکل ہے۔ یقین کی منزل کیا ہے؟ ایمان کی منزل کیا ہے؟ ایمان آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں زندگی میں ایک خیال سا آ جاتا ہے، ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی قیامت ہی نہ ہو، ارے کہیں ایسا تو نہیں کوئی قبر ہی نہ ہو۔ کافی نوجوانوں کے ذہنوں میں کہتے ہیں مولانا یہ وسوسے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہم ان وسوسوں کا کیا کریں؟ کسی مومن نے کہا مولانا میں تو پریشان ہوں، اہل بیت کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں، اللہ کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کا کیا کروں؟ یہی وہ منزل ہے، یعنی ایمان کی منزل پر تو ہے لیکن یقین کی منزل پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا وسوسہ آتا ہے، الیاذ باللہ کوئی امام زمانہ بھی ہیں کیا مولا ظہور بھی کریں گے؟ اتنی زیارتیں ہم نے پڑھ لیں، ایک مولا امام کی ایک زیارت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، اللہ ایک جھلک ہمیں نہیں دکھا دیتا، تو
یہی وسوسے اس کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان یقین کی منزل پہ آ جاتا ہے تو امام علی کا جملہ یاد آتا ہے، کیونکہ علی یقین کی منزل پر تھے، ابراہیم اطمینان کی منزل پر تھے، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ خدا مجھے دکھا دے تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ اور دوسری طرف علی مرتضیٰ ہیں جو فرماتے ہیں خدا اگر کائنات کے سارے پردے بھی ہٹ جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو انسان کو اس شک کو دور کرنا ہے۔ جیسے ڈر ہے، ڈر یقین کا نہ ہونے کا نام ہے، لیکن یہ ڈر آپ کو مولا کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ وہ میدان جنگ ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، اہل بیت اتنے مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یقین ہے۔ جب انسان یقین پہ آ جاتا ہے پھر اللہ کی آواز آتی ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر میں وہاں سے اس کو رزق دیتا ہوں جہاں سے اس نے تصور نہیں کیا۔ یہاں تک کہ رسول خدا کو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ جناب عیسیٰ پانی پر چلتے تھے، اور رسول خدا نے فرمایا اگر یقین کی منزل اعلیٰ ہوتی تو عیسیٰ اڑ بھی سکتے تھے، پرواز بھی کر سکتے تھے۔ یعنی انبیاء میں بھی مراتب یقین ہے، اور ہم اسی لیے فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا یقین اعلیٰ ترین یقین تھا۔ وہ چاہیں تو پانی پر بھی چل سکتے ہیں، وہ اپنی ٹھوکر ماریں تو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ یہی مقام یقین ہے جو خدا کسی بندے کو دیتا ہے۔ اور اہل بیت فرماتے ہیں جب تو متقی بنتا ہے اور تقوی کی منازل کو طے کرتا ہے، طے کرنے کے بعد تو ایمان کی منزل پہ آتا ہے، ایمان کے بعد میں تو یقین کی منزل پہ آتا ہے۔ جب تو یقین پہ آ جاتا ہے تیرا وجود سراسر نور سے بھر جاتا ہے۔ اب تجھے قبر پر یقین ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم قبر کو مان تو رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے، ہم قیامت کو مان تو رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ خدا رزق دینے والا ہے اور اس پہ توکل کرو، لیکن جب رزق کی پریشانیاں آتی ہیں تو یقین نہیں ہوتا۔ مولانا کہاں سے ہوگا؟ جوان کو جب قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ تم شادی کرو خدا رزق دے گا، کہتے ہیں مولانا کریں تو کریں کیا، آئے تو آئے کہاں سے؟ یعنی ابھی تک یہ اس کھلبلی میں ہے کہ میں کیا کروں۔ ایمان تو ہے لیکن یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اسی یقین کے نام کو کہتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں اس مقام پر جناب سلمان فارسی فائز ہے کہ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی مشکل ہو جائے، یہ یقین ہے کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب وہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے تو بیمار ہے اور تجھے ٹھیک نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ تمہاری بیماری پر راضی ہے تو تجھے بھی راضی ہونا چاہیے۔ اگر تو مالدار ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو مالدار ہے، اگر تو فقیر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، جب تم اپنے ہر عمل میں خدا کو انوالو کر دو گے پھر جا کے تمہارے وجود میں یقین کے مراتب بڑھ جائیں گے۔ یہی تو جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے ملتا ہے کہ اتنا یقین تھا جب کعبے کی دیوار کے سامنے آ جاتی ہیں اس وقت بی بی کو یقین تھا کہیں نہ کہیں سے خدا راستہ بنا دے گا، اور فرماتے ہیں یہی آیت اس کی تشریح میں ہے جب یقین اور توکل کر کے دیوار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا وہ کہتا دیوار سے کوئی بھی راستہ بنتا ہے، دیوار سے بھی کوئی راستہ بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ پر یقین تھا یہ اگر راستہ بنانے پر آئے تو کعبے کی دیوار میں بھی راستہ بنا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا آپ کی سماعتوں کے لیے کہوں کہ شاعر نے کہا حیرت میں فاطمہ تھی اندر کدھر سے جائیں، حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ کہ حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے لیے ہے آئیں تو در سے آئیں، مگر جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ بھی مقام یقین ہے کہ خطیب کو پتہ ہے کہ کون سی فضیلت پڑھی جائے تو نعرہ لگے گا، کیونکہ وہ مومنوں کی مینٹلٹی کو جانتا ہے اور کن باتوں سے مجمع سو جاتا ہے۔ جب تک مینٹلٹی کو نہ بدلا جائے، کیونکہ کچھ چیزیں بچپن کی عادت بن چکی ہیں اور وہ عادت جب ٹکراتی ہے تو بدن ری ایکشن میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ان چیزوں سے اپنے وجود کو محبت سے بھر دیا ہے۔ جب وہ محبت ٹکراتی ہے تو فوراً آپ کے وجود سے ایک جذبہ باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے یہی جذبہ نماز کے لیے کیوں نہیں ہے؟
یہی جذبہ روزے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہی جذبہ دوسری عبادات کے لیے کیوں نہیں ہے مومنین کا، جو اس خاص ٹاپک کے لیے ہے؟ کیونکہ ہم نے اس جذبے کو ابھی تک اپنی عادت میں بدلا ہی نہیں ہے. کہ امام حسن کے لیے ملتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. ہمارا چہرہ زرد کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے چہرے پہ پریشانی کیوں نہیں آتی؟ عجیب روایت ہے معصوم کی. دیکھیے کبھی کبھی جب آپ روایات پڑھتے ہیں تو معصوم کا کلام امام الکلام ہوتا ہے نا. ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا کیا آپ کا شیعہ زنا کر سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں. کہ مولا آپ کا شیعہ غیبت کر سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں. کیا آپ کا شیعہ چوری کر سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں. انسان جائز الخطا ہے، کبھی کبھی پھسل جاتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، یہ کر سکتا ہے. یہ گنواتا گیا. امام کہتے رہے ہاں یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. آخر میں اس نے کہا مولا آپ کا شیعہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں. تعجب سے کہنے لگا مولا اتنے گناہ میں نے گنوائے، آپ نے کہا ہاں کر سکتا ہے، لیکن جب میں نے لفظ جھوٹ بولا کہ آپ کا شیعہ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں. امام نے فرمایا جو جھوٹ بول دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ ان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. امام نے جڑ کو ہی کاٹ دیا. فرمایا جو جھوٹ سے بچ جائے وہ سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. دیکھیے کہ اہل بیت کے سامنے کیا معیار ہے، ان کے تصورات زندگی کے کیا ہیں. آج ہمارے ہاں تو ایک خاص ڈے منایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اپریل فول. اپریل فول ہے نا، کہ خاص جھوٹ بولنے کا دن. یہ کون سی رسمیں ہیں جو ہمارے کلچر میں آ رہی ہیں؟ یہ کون سی صفات ہیں جو ہمارے وجود میں ڈھل رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ زندگی کو اس اسلوب سے گزارنا ہے جس اسلوب سے رسول خدا نے کہا. لیکن ایک بنیاد بنا دوں، میں آگے بڑھوں کہ عرض کر چکا کہ رسول خدا نے خواب دیکھا کہ رسول کے ممبر پر بندر چڑھ رہے ہیں. وہ نبی جو ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، ان کے چہرے پر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. اس کے بعد وحی پروردگار عالم نازل ہوئی. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ. اے حبیب یہ جو رؤیا، یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے تمہاری امت گزرے گی، جس سے یہ مسلمان گزریں گے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اے حبیب یہ فتنہ ایک ملعون درخت کا فتنہ ہے، یہ فتنہ ایک ملعون نسل کا فتنہ ہے، یہ فتنہ ایک ملعون شجرہ کا فتنہ ہے. فی القرآن جس کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا. تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم ان کو ڈراتے نہیں ہیں، ہم ان کو خوف نہیں دلاتے؟ ہم اس شجرہ ملعونہ کو ڈراتے ہیں، اسے خوف بھی دلاتے ہیں، لیکن ہمارا خوف دلانا ان کے ڈر میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ ان کی طغیانی اور بڑھتی جاتی ہے، بلکہ ان کی نافرمانی اور بڑھتی جاتی ہے. جتنا تم ان کو ہدایت کے لیے بلاؤ گے اتنا یہ ضد کر کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس شجرے کی فطرت میں ہے کہ یہ فتنے بپا کرے، اس نسل کی فطرت میں ہے یہ فتنے بپا کرے. لیکن فرمایا اے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے مقابلے میں ایک اور شجرہ بنایا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر، اب سورہ یہ نور میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک اور شجرہ بنایا ہے جو شجرہ اس کے مقابلے میں آئے گا. اور اس شجرے کا ذکر بھی سورہ یہ نور میں ہو رہا ہے، کیونکہ شجرہ بھی نورانی شجرہ ہے. جو شجرہ شجرہ مبارکہ ہے، فرمایا جو شجرہ شجرہ زیتونیہ ہے. کیونکہ مجالس یہاں بھی اور میں اس کے بعد جہاں پڑھتا ہوں دونوں میرے پیج پہ آ رہی ہیں، تو مجھے تھوڑا بہت ڈفرنٹ مٹیریل دینا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ریپیٹیشن نہ ہو. میں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، میں نے کہا مسلمان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن پہ غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا. فکر کرے تو مطالب ملے. قرآن کے سطوح ہیں، ایک میسج ہے عوام الناس کے لیے، ایک میسج ہے خواص کے لیے، ایک میسج ہے جو زیادہ فکر کرتے ہیں اور عرفاء کے لیے. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی میسج قرآن دے رہا ہے، لیکن وہ تب ہو جب قرآن سے تمسک ہو. تمسک کا مطلب ہی اپنی زندگی گزارو قرآن کے مطابق.
صبح اٹھو قرآن پڑھ کر، رات کو سو جاؤ قرآن پڑھ کر، تھوڑی بہت روزانہ تفسیر قرآن تو پڑھو۔ وہ کون سا مومن ہے جس نے پوری زندگی میں ایک تفسیر قرآن کمپلیٹ کی ہو؟ وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، دونوں میں یہ مسئلہ ہے۔ کم مولویوں کو زیادہ سنتے ہیں، قرآن کم پڑھتے ہیں، ہم مفتیوں کو زیادہ سنتے ہیں، قرآن کم پڑھتے ہیں۔ قرآن انسان کے وجود میں توحید کو لانا چاہتا تھا، بت پرستی کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن اسی مسلمان نے بتوں کو تو توڑا لیکن شخصیات کو بت بنا دیا، ممالک کو بت بنا دیا، اپنے مذاہب کو بت بنا دیا، اپنے مولویوں کو بت بنا دیا۔ اب یہ اس کی پرستش میں چلا گیا۔ یہ سوچ شیعوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ مولانا میں فلاں مولانا کا فین ہوں، میں فلاں مولانا کا فین ہوں۔ ہمیں نہ رنگ دیکھنا ہے نہ لباس دیکھنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کون حق کی بات کر رہا ہے۔ حق کی بات اگر کسی غیر کے منہ سے بھی نکلے تمہیں ایکسیپٹ کرنا، یہ قرآن کا میسج ہے۔ یہ سوچ کہاں سے آئی کہ یہ میرا مولوی ہے، یہ تیرا مولوی ہے، یہ میرے مذہب کا ہے، یہ میرے سیکٹ کا ہے؟ یہ سوچ تو قرآن کی تھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پورا مکہ رسول خدا کو نہ مانتا۔ انہوں نے نبی پر ایمان لایا جنہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے، انہوں نے دیکھا یہ بات سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا۔ جب تو مع الصادقین سچوں کے ساتھ رہو، تجھے یہ دیکھنا ہے کہ حق کی بات کہاں پہ ہو رہی ہے۔ جہاں پر حق کی بات ہو رہی ہے فرمایا تجھے حق کی معیت میں جانا ہے، حق کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ خدا حق پر ہے اور وہ ہمیشہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اب اس شجرے کا ذکر ہو رہا ہے سورہ نور میں۔ فرمایا ایک شجرہ ہے جو شجرہ ملعونہ ہے، جو شجرہ زیتونیہ ہے۔ قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم آیتیں جو ہر کسی کو سمجھ آتی ہیں، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، جنگ کرو، یہ کرو۔ لیکن کچھ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، جن میں سے یہ سورہ نور کی ایک آیت ہے کہ ایک شیشی ہے، اس کے اندر دو نور ہیں، نور کے اوپر نور ہے۔ آج تک کوئی مفسر دوسرے مکتب کا صحیح سے تفسیر کر ہی نہیں پایا کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ ہے کیا۔ آپ کو ایک ترجمہ سنایا جاتا ہے، مجھے قسم ہے وہ تین و زیتون، مجھے قسم ہے تین کی، انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، اولیو کی۔ اب کبھی مومن نے سوچا بھائی میں باشعور ہو کے، بندہ ہو کے، میں نے آج تک ایسی قسمیں نہیں کھائیں، خدا کیسے کھا رہا ہے؟ آج تک آپ نے اپنے بچے کو کہا مجھے قسم ہے آلو کی، مجھے قسم ہے ٹماٹر کی، تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیسی قسمیں کھا رہے ہو؟ یا چلو آپ یہ کہہ دو جو قسم خدا نے کھائی ہے مجھے قسم ہے انجیر کی، میں کل یہ کام کروں گا۔ وہ کہے گا لگتا ہے تم کرو گے نہیں، انجیر کی قسم کھا رہے ہو۔ اور وہ خدا جو عقل کل ہے، وہ خدا جو حکیم و مدبر ہے، وہ کیسے حکمت کے بغیر کوئی ایسی قسم کھائے گا؟ کبھی سورہ فجر میں اس کا بھی اعلان ہوگا کہ پھر اللہ کہتا ہے مجھے وہ قسم نہ کھلوا جو بہت بڑی قسم ہے۔ کون سی؟ بے مواقع النجوم، ستاروں کی جگہیں، ستاروں کے نشانوں کی قسم مجھ سے نہ کھلوا، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ خدا ستاروں میں ایسا کیا رکھا ہے؟ تو سادہ سا مسلمان کہے گا اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، اولیو کی قسم کھائی ہے، تو ایک کام کرو کھانے میں اولیو کو یوز کیا کرو کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ انجیر کو کھایا کرو، حافظہ بڑھ جائے گا۔ وہ تو میں کہوں گا کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں خدا نے کوئی فائدہ نہ رکھا ہو۔ وہ تو انار میں بھی فائدہ ہے، وہ تو تمہارے ہر فروٹ میں فائدہ ہے، ہر کسی فروٹ میں کوئی نہ کوئی وٹامنز ہیں۔ خدا قسم کیوں کھا رہا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں قرآن میں رمز و رموز ہیں اور یہ وہی بتا سکتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں۔ تبھی تو فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ یہ حدیثیں آج ہر کوئی مولانا اسحاق سے لے کر تمام تر اہل سنت میں جو محقق ہیں یہ سنا رہے ہیں کہ نبی خدا فرما کر گئے اور فرمایا یا رسول اللہ فما العطرہ، آپ کی عطرت کون ہے؟ میں کل بھی بتا چکا۔ فرماتے میری عطرت حسن و حسین ہے، میری عطرت علی ہے، میری عطرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ میری عطرت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان کے دامن کو پکڑے رکھا۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے؟ اس کا مطلب گمراہی کا اندیشہ تھا، تبھی نبی فرما رہے ہیں کہ گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تمہارے ہاتھ میں یہ دونوں رہے، یعنی قرآن پڑھ اور قرآن کی تفسیر اس سے پوچھ جس پر قرآن نازل ہوا۔
جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ تجھے بتا سکتے ہیں قرآن کی تفسیر کیا ہے. جا باب مدینۃ العلم. کیا یہ حدیثیں ہماری بنائی ہوئی ہیں؟ کہ میں جملہ کل یا پرسوں کہہ چکا تھا کہ آج سوشل میڈیا کی بڑی جنگ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ٹاپک بھی زیارت عاشورہ کا چنا، کیونکہ بڑی سازش چل رہی ہے کہ شیعوں کی محافل سے زیارت عاشورہ کو ختم کروایا جائے، کیونکہ زیارت عاشورہ میں لعنت ہے شجرہ ملعونہ پر، لعنت ہے بنی امیہ پر. اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا اتنا زور کیوں سعودی عرب دیتا ہے کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجی جائے؟ کیونکہ ان کی بنیاد ہے ایک بنیاد عدالت صحابہ کی، وہ بنیاد یزید کی لعنت سے ٹوٹ جاتی ہے. کیونکہ جب ہر اہل سنت کا بچہ جو ابھی بھیج بھی رہا ہے، لیکن یہ سعودی کی سوچ آ رہی ہے، اور میں نے سنا آج بھی پنڈی سے عمر ابن عبدالعزیز ہے، کون ہے بدبخت، اس نے بھی بیان دیا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو. کیوں یزید کا اتنا دفاع کیا جا رہا ہے؟ یہ یزید کا دفاع نہیں، یہ بنو امیہ کا دفاع ہے. کیونکہ ہر عقل مند سوچتا ہے کہ اگر یزید پر لعنت ہے اور یزید نے یہ کام کیے تھے تو اس کی سوچ میں خیال آتا ہے پھر یزید کو یزید بنایا کس نے تھا؟ امام زیارت عاشورہ میں انسان کو سوچ تک لے جانا چاہتے. یہی مسلمان قرآن پڑھتا ہے. اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقائق کو چھپائیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں اتحاد بین المسلمین کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کو برا بھلا نہ کہا جائے، گالیاں نہ دی جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علمی مباحث کو چھوڑا جائے. علمی بحث کریں، بٹھائیں، کتابوں کے حوالے دیں، یہ آپ کی کتاب میں، یہ آپ کی کتاب میں، یہ میری کتاب میں. کیونکہ علمی بحث سے شعور بڑھتا ہے، لیکن جھگڑوں سے، گالی گلوچ سے نفرتیں بڑھتی ہیں. جب علمی بحث ہوتی ہے تو کئی لوگ اور بن جاتے ہیں. کتنے میٹھے انداز میں نے کہا کہ وہ ایک مومن کہہ رہا تھا مولانا اتنا عمر ابن سعد بدبخت تھا اور امام حسین اس سے بات کیسے کرنے گئے. عجیب روایت ہے، 1.5 گھنٹہ امام خود گئے ہیں اور بڑے میٹھے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں. میں نے کہا جب مولا عمر ابن سعد سے ملنے گئے تھے اس وقت وہ گنہگار نہیں تھا، ابھی اس نے خطا کی نہیں تھی، اس وقت اور زیادہ گنہگار تھا، کیونکہ وہ راستہ روک بھی چکا تھا، پانی کو بند بھی کر چکا تھا. اس منزل تک عمر ابن سعد نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. کیا تمہیں مولا علی کا جملہ یاد نہیں جب مولا نے ابن ملجم کو کہا کہ تو میرا قاتل بنے گا کہ علی ابھی سزا دیجئے؟ امام نے فرمایا اہل بیت کے اصولوں کے خلاف علی مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے. کئی سوال کرتے مولانا جب پتا تھا رسول خدا کو یہ نہیں کیا، سب رسول خدا کو علم غائب تھا تو یہ کیوں نہیں کیا؟ وہ حکم ظاہر کے پابند ہیں. یعنی ایک یہاں پہ نمازی اور متقیوں میں کچھ کا گلا کاٹ دو تو آپ کے مولانا یہ تو نمازی ہے، میں کہوں نہیں مجھے علم غائب ہے یہ آگے جا کے یہ کرے گا، میں اس کا پابند نہیں ہوں. ہمیں انتظار کرنا ہے، انسان کے اعمال کو دیکھنا ہے. تبھی معصومین فرماتے ہیں ہمیشہ دعا کیا کرو اے خدا مجھے عاقبت بخیری نصیب کر، کہ ایمان سے دنیا میں آیا ہوں اور ایمان پر دنیا سے چلا جاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب مسلمان اگر قرآن کی طرف رجوع کرتا، اگر یہ رسول کی طرف رجوع کرتا تو مسائل حل ہو جاتے. ہم بن گئے شخصیت پرست. مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اہل بیت کو بت بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو بت بنا دیا ہے. نہ اہل بیت بت ہیں نہ کوئی صحابی بت ہے. ہمیں جس کی عبادت کرنی ہے وہ ہے پروردگار عالم. لیکن میں ایک عاقلانہ سوال اور ایک عاقلانہ دلیل دینا چاہتا ہوں. وہ دلیل یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کی تعریف کرنی ہے تو میں تعریف کس کی کروں؟ اب نبی کے اصحاب بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، تمام طرح. مجھے کسی صحابی کی فضیلت پڑھنی ہے، کسی زوجہ کی فضیلت پڑھنی ہے، نبی کے کسی بھی بیٹے کی فضیلت پڑھنی ہے، میں رجوع کہاں کروں گا؟ محل رجوع ہے قرآن، محل رجوع ہے خود ذات رسول اکرم. یہاں پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. وہ یہ ہوا کہ اگر میں امیر شام کے فضائل پڑھ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا رسول خدا نے کیا کہا، میں کہتا ہوں امیر شام کے لیے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا.
میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ابابکر کے لیے جناب عمر نے کیا کہا، جناب عمر کے لیے جناب عثمان نے کیا کہا، مولا علی کے لیے طلحہ نے کیا کہا، اور طلحہ کے لیے زبیر نے کیا کہا۔ اس بیچ میں رسول کہیں نظر ہی نہیں آتے، اس بیچ میں خدا کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ علی کے بارے میں رسول نے کیا کہا، مجھے تو یہ دیکھنا ہے امیر شام کے لیے رسول نے کیا کہا، مجھے تو یہ دیکھنا ہے بنی امیہ کے لیے آل سعود کیا کہہ رہا ہے، یہ تو میرا مطلب ہی نہیں ہے۔ لال مسجد کا مولوی کیا کہہ رہا ہے، یہ تو میرا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کس نسل کی رسالت تعریف کر رہی ہے اور کس نسل پر رسالت لعنت بھیج رہی ہے۔ میرے لیے معیار کون ہے، رسول ہے۔ اور یہی فرق ہے شیعہ مجالس میں اور دوسری مجالس میں، کہ ہم اپنے ممبر سے یہ کبھی نہیں کہتے کہ مولا علی کے لیے سلمان نے کیا کہا، ابو ذر نے کیا کہا، مقداد نے کیا کہا، نہیں، ہم پہلے یہ بتاتے ہیں کہ علی کے لیے رسول نے کیا کہا، علی کے لیے قرآن نے کیا کہا۔ آپ بھی اسی وتیرے پر آ جائیں، کسی بھی صحابی یا شخصیت کی تعریف کرنی ہے، ہمیں یہ مت بتاؤ کہ کون کس کے لیے کیا کہتا تھا۔ ہمارے لیے مرکز، ہمارے لیے معنی، ہمارے لیے منبع رسول ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول نے کس کی تعریف میں کیا کہا تھا، ہم بتائیں گے علی کے لیے کیا کہا تھا۔ ہم جتنے فضائل پڑھتے ہیں وہ من کنت مولا کی فضیلت ہو، وہ رسول کے زبان سے نکلی۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ میرے رسول نے کہا تھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ رسول نے کہا تھا۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ رسول نے کہا تھا۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ وہ ابوہما، اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے، یہ میرے رسول نے کہا تھا۔ جب ہم فضائل علی پڑھتے ہیں تو قرآن سے بیان کرتے ہیں کہ آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت بتا رہی ہے، یہ فضیلت رسول نہیں خدا بیان کر رہا ہے۔ رکوع میں زکوٰۃ کی حالت زکوٰۃ میں زکوٰۃ خیرات دینے والے جو فضیلت بیان کر رہی ہے، یہ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ آئے مباہلہ میں جو علی کو نفس رسول قرار دیا جا رہا ہے، یہ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ ارے مسلمان، جب تو قرآن کی طرف رجوع کرے گا، جب تو رسول کی طرف رجوع کرے گا، تجھے وہی دین ملے گا جو دین نبی سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رجوع ہم کس کی، کسی مفتی کی طرف، کس کی تقریر کا، فلانا اسرار نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ بھائی دین قرآن تیرے گھر میں، اور کتنا مظلوم ہے کہ قرآن تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے اور تو کن سے جا کر پوچھ رہا ہے۔ تو فضیلت اگر ڈھونڈنی ہے، اور یہ لفظ غلوف کہ یہ غالی وہ غالی، اچھا غلوف کی صفت شیعہ میں آئے پھر بھی بری، غلوف کی صفت کسی اہل سنت میں ہے پھر بھی بری، کیونکہ ہمارا جھگڑا تو ہے صفات سے، ذات سے نہیں۔ اگر حاتم طائی سخی ہے تو اس کی بیٹی کا احترام امام کرتے ہیں۔ کافر تھا لیکن اس کی بیٹی کا احترام کیا، مولا کو مولا یہ تو کافر تھا، بیٹی کا کہا کیونکہ سخی تھا، صفت الہی میں مبتلا تھا۔ اب سخاوت ضعیف بھی ہے، قوی بھی ہے، کہ ہم قوی ترین مرتبے پر ہیں، لیکن وہ بھی سخی تھا، اس میں صفت سخاوت تھی۔ اہل بیت نے احترام کیا کیونکہ اس نے خود کو صفت الہی میں ڈال دیا تھا۔ احترام صفت کا، لعنت یزید پہ نہیں ہے، یزید کی صفات پر ہے۔ امام معیار بنا رہے مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا، یہ نہیں کہا حسین، نہیں، یہ تو امر مہا، میں کہتا ہوں یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ حسین یہ کہتے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہنے کی ضرورت تھی کیا؟ حسین کر سکتے تھے، یہ تو امر محال تھا۔ جب حسین کے بابا نے نہیں کی تو حسین کیسے، یہ تو سوچنا بھی محال تھا کہ حسین بیعت کرتے۔ امام نے فرمایا رہے میں تو دور کی بات، تاریخ میں اور قیامت تک جو جو حسین جیسا ہوگا کبھی یزید جیسوں کی بیعت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جنگ صفت ہے کہ تمہارا کردار کیسا ہے۔ یہ لعنت اس کے پیکر پہ تو ہے کیونکہ پیکر نے گناہ کیا، لیکن اصل میں لعنت ہے فکر یزید پر، صفت یزید پر۔ میرے عزیز، جب یزید پیدا ہوا اپنی ماں کی گود میں تھا، کیا گنہگار تھا؟ ویسا ہی جسم جیسے ایک بچے کا جسم ہوتا ہے، وہی ہاتھ، وہی ٹانگیں، وہی آنکھیں، یہی جسم بڑا ہوا جیسے میرا جسم بڑا ہوا۔ میرے جسم میں اور اس کے جسم میں فرق کیا تھا؟ وہی جسم ہے، لیکن جسم کو عزت مل رہی ہے اس فکر کی وجہ سے، جو فکر وہ اپناتا ہے، اور یزید کو ذلت مل رہی ہے اس فکر کی وجہ سے جس فکر کو یزید نے اپنایا تھا۔ تو جنگ ہے
فکر یزید سے، اور سلام ہے فکر حسین پر۔ وہ فکر جو مظلوم کی مدد کرتی ہے، وہ فکر جو پیاسوں کو پانی پلاتی ہے، وہ فکر جو بے لباس کے بدن پہ لباس پہناتی ہے، وہ فکر جس میں اتنا احساس ہے، اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتی، جس فکر کو پتا ہے دشمن لڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن حسین فرماتے عباس سب کو پانی پلا دے، کیونکہ وہ مقام یقین پر تھے، کیونکہ اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ عزیزو، اسی فکر کو اپنانا ہے، اسی فکر کو وجود میں ڈالنا ہے، لیکن یہی غلو کی بات نکلی ہے تو مثال دے دوں۔ ابھی یہ ریسنٹلی کلپ آیا جب کسی شیعہ ذاکر نے ایک جملہ کہا اور اس کے مد مقابل ایک غلو کا کلپ آیا اور کہا کہ تم امیر شام کی بات کرتے ہو۔ امیر شام کے لیے عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ جو گھوڑا امیر شام نے رسول کی مدد میں دوڑایا تھا اور دوڑتے دوڑتے زمین سے جو دھول اٹھی تھی اور اس گھوڑے کے ناک میں گئی تھی اور اس ناک سے جو گندا پانی نکلا تھا، وہ پانی بھی اویس قرنی سے افضل ہے۔ یہ غلو نہیں تو کیا ہے؟ یہ شخصیت پرستی نہیں تو کیا ہے کہ تم ایک حیوان کے ناک کے پانی کو افضل قرار دے رہے ہو اس شخص کے جس کے لیے رسول فرماتے مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ انسان کی عزت یہ ہے کہ تم یہ عزت کر رہے ہو، اس مقام پہ گر گئے۔ بات دونوں طرف ہے، اور ایک طرف ایک شیعہ ذاکر بھی تھا، برائے نام شیعہ تھا، وہ بھی تقریر کر رہا تھا، اور والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس کی تفسیر بیان کرتے کرتے کہنے لگا وہ گھوڑا جس پر علی سوار تھے اور اس کی ناک سے جو پانی نکل رہا تھا، یہ قم اور مشہد کی گلیوں میں گھومنے والے مولویوں سے افضل ہے۔ جب آدمی اناد پہ آ جاتا ہے نا، دشمنی پہ، پھر اپنی تفسیر کرتا ہے، پھر یہ غلو آپ کو یہاں بھی نظر آتا ہے، یہ غلو آپ کو وہاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ صفت بری ہے، چاہے شیعہ میں ہو یا چاہے سنی میں ہو۔ تو جنگ صفت سے ہے نا، یہی صفت وہاں بھی آ رہی ہے، یہی صفت یہاں بھی آ رہی ہے۔ عقل و شعور نہیں ہے کہ تم کس سے موازنہ کر رہے ہو۔ جب انسان مقام پستی پہ آ جائے، جب اس کے عقل پر تعصب کے پردے ڈل جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں اس کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں۔ تب امام فرماتے ہیں مومن بولنے سے پہلے 100 بار سوچا کر، کیونکہ تمہارے الفاظ ایک معاشرے میں فتنہ بنا دیتے ہیں۔ یہی لفظ ہے جو قتل کروا دیتا ہے، یہی لفظ ہے جو غیبت کرواتا ہے، یہی لفظ ہے جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ ہے جب انسان بولتا ہے تو نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور ایک ہی لفظ انسان بولتا ہے اس کے طریقے سے طلاق کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان، یہ لفظ ہیں تو زندگی میں سوچا کر تمہارے منہ سے الفاظ کون سے نکل رہے ہیں۔ تب امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ زبان جب گناہ کرنے لگے تو ایک جھوٹ کے اوپر دوسرا جھوٹ بولتا ہے اور اپنے دفاع کے لیے بولتا جاتا ہے، یہاں تک کہ خود کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ یہی زبان تھی کہ امام سجاد فرماتے ہیں مجھے تلوار نے اتنے زخم نہیں دیے، مجھے نیزوں نے اتنے زخم نہیں دیے، ارے شامی اور کوفیوں کے پتھروں نے اتنے زخم نہیں دیے جتنا یزید کے لفظوں نے ہمیں زخم دیے، جتنا شمر کے لفظوں نے ہمیں زخم دیے۔ تو عزیز، اپنے لفظوں کا احترام کیا کر اور خیال کیا کر کن لفظوں کو سنتا ہے اور کون سے لفظ تمہاری زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واللہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا، نمازی، نماز شب توقع کی نہیں تھی، لیکن جب شیطان کے حصار میں آ جاتے ہیں بڑے سے بڑا آدمی پھسل جاتا ہے۔ یہی معصوم سمجھانا چاہتے ہیں کہ سوچ یزید سے ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، یہ لانتی کیوں بنا؟ صفات کی وجہ سے۔ یہ مت سوچنا کہ تم علی کے ماننے والے ہو، حسین کے ماننے والے ہو لہٰذا تم بچ گئے، تمہارا عقیدہ کرسچن کی طرح نہیں ہے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے اب جو کرتے رہو، نہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، برزخ کے میدان میں کچھ لوگ اہل بیت کو دیکھ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، لیکن آواز آئے گی ہم تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ایک حصار کے اندر بند ہو، ایک صفت کے اندر بند ہو، جب تک اللہ نہ چاہے ہم شفاعت نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت پہ، اے حبیب اگر تم بھی ان کی شفاعت کرو میں نہیں کروں گا۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کون سا گناہ ہے جس کے لیے اتنی سختی اللہ کے لہجے میں؟
کہ یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیں، اپنے بابا کو شفیع بنائیں، خدا معاف کر دے رہا ہے، لیکن فرمایا ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ کون ہیں؟ فرمایا جو حق کا راستہ روکتے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو ظلمت میں ڈال دیا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے علی کے راستے کو روک لیا تھا۔ آج مسلمان کو احساس نہیں ہو رہا، کیونکہ آج جن بدبختی میں مسلمان رہ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اہل بیت کو حکومت کرنے نہیں دی گئی، ایک چانس بھی اہل بیت کو نہیں دیا گیا، جن کے لیے خدا نے کہا تھا جو علم کل ہیں، جو علم قرآن جانتے ہیں، جو عادل ہیں، جو صفات الہی میں مبتلا ہیں، اگر تم ان کو حکومت کرنے دیتے، آج دیکھتے تم کس رفاہ میں مسلمان رہ رہا ہوتا، کس ترقی میں مسلمان رہ رہا ہوتا۔ آج یہ بچے پریشان نہ ہوتے، آج مسلمان چور نہ ہوتا، آج مسلمان قاتل نہ ہوتا، آج ہمارے بچے مختلف سوچوں میں مبتلا نہ ہوتے، آج فائنینشلی طور پہ مسلمان مضبوط ہوتا۔ اگر وہی سوچ چلتی تو سوچ رسول خدا لے کر آئے تھے، اگر وہی ریولیشن چلاتے جو ریولیشن رسول خدا لے کر آئے تھے، جس دین کو پوری کائنات میں پھیلانا تھا، لیکن مسلمان سمجھ نہیں سکا۔ ہمارے استاد ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، فرماتے اگر تم ایک بلب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ دور سے تو تھوڑی سی روشنی کو روک سکو گے، لیکن اگر تم کسی سورج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو پوری کائنات میں اندھیرا چلا جاتا ہے۔ جب سورج گرہن ہوتی ہے، جب چاند سورج کے سامنے آتا ہے، پوری کائنات میں اندھیرا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ وہ گناہ ہے، ایک انسان ایک بلب کے سامنے رک جاتا ہے، وہ تھوڑا سا روشنی کو روک لیتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو سورج کے سامنے رک جاتا ہے، جو چاند کے سامنے آ جاتا ہے، وہ پوری کائنات کو ظلمت میں ڈال دیتا ہے۔ تبھی ان پر لعنتیں ہیں، کیونکہ یہ حسین کا راستہ روک رہے تھے، حسن کا راستہ روک رہے تھے، علی کا راستہ، اور اس کے روکنے سے انہوں نے پوری کائنات کو ظلمت میں ڈال دیا۔ کیوں مولا علی کے لیے فرماتے ہیں کہ مولا علی جب ایک عبارت پڑھتے تھے روتے تھے، اصحاب آتے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے شوقا لرؤیتے، اس کو دیکھنے کے شوق میں رو رہا ہوں۔ علی جس کے دیکھنے کے لیے روئیں، مولا وہ کون ہے؟ فرماتے وہ میرا 12واں مہدی ہے، جس کی زیارت کے لیے اور شوق رؤیت کے لیے علی رو رہے ہیں۔ اور چھٹے امام کے لیے ملتا ہے وہ بھی روتے تھے، نام آتا تھا کھڑے، کیوں؟ کیونکہ وہ سورج، وہ مقصد، وہ ہدف کائنات، وہ اسلام کے نفاذ کو کون کرے گا؟ امام زمانہ کریں گے۔ اور فرماتے خوش نصیب ہیں جو اس امام کے لشکر میں ہوں گے۔ ائمہ کے لیے ملتا ہے، جناب مالک اشتر کے لیے ملتا ہے، جناب سلمان فارسی رجعت کر کے امام کے لشکر میں آئیں گے اور مدد کریں گے، کیونکہ بڑا مقام ہے جو امام زمانہ کے ناصر بنیں گے۔ تبھی فرماتے ہیں ہمیشہ دعا کیا کرو خدا ناصر مہدی بنا، یہ درجہ شہداء کربلا سے بھی بلند ہے، کیونکہ امام نے بنیاد رکھی تھی امام حسین نے، اور تکمیل انہی کے فرزند امام زمانہ کریں گے، پوری کائنات میں عالم اسلام کے علم کو لہرائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہی تو دعا آپ زیارت عاشورہ میں بھی کرتے ہیں، کہ خدا مجھے مقام انتقام عطا کر، انی حرب لمن حاربکم۔ یہ مقام حرب بہت بڑا ہے۔ آج اگر جناب مختار ثقفی قابل عزت و احترام ہے شیعوں میں، کیوں؟ ایک صفت کی وجہ سے، کیونکہ وہ منتقم تھا۔ اگر منتقم نہ ہوتا اتنا مقام نہ ہوتا۔ مختار کا مقام ہے کیوں کہ اس نے انتقام لیا تھا۔ اب جو انتقام مختار لے اس کا اتنا مقام ہے، تصور کرو جو انتقام مہدی میں شامل ہو جائے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے فرماتے دعائے عہد میں یہ جملے ہیں، خدا ہر روز دعائے عہد پڑھو، اس کا فائدہ یہی ہے کہ اے خدا میں انتظار کر رہا ہوں، ایسے زندگی بسر کر رہا ہوں، لمحہ لمحہ اس انتظار میں ہوں کہ ناصر امام بنوں، اور اے خدا اگر مر بھی جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے اسی کفن کے ساتھ قبر سے بلند کرنا، ہاتھ میں تلوار ہو اور میں اسی امام زمانہ کی مدد کروں۔ یعنی اگر ہم مقام اچھا بنائیں تو ہماری رجعت بھی ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو فرما یہ شجرہ ملعونہ ہے، یہ وہ شجرہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، جس کا ذکر آپ کو زیارت عاشورہ میں ملتا ہے۔ وآل زیاد، وآل مروان، وہ بنو امیہ، ان کی نسلیں جو ہیں وہ فتنہ پھیلائیں گی، تباہ کریں گی، اور انہوں نے کائنات کے سورج کو روک لیا تھا، انہوں نے ہادیوں کو قید و بند میں ڈالا، ایک ایک نبی کی نسل کے بیٹوں کو جیل میں ڈالا، صرف بیٹوں کو نہیں ان کی بیٹیوں کو۔ اس کے لیے اشرا پڑھا جانا چاہیے کہ سادات پر، آل رسول پر کتنا ظلم ہوا۔ اس پر تھوڑا بہت محمد علی مرزا نے بات کی ہے لیکن اس کو کھولا نہیں ہے کہ ایک ہی قید میں، ایک ہی زندان میں
ایک ہی چھوٹے کمرے میں 40 سیدانیوں کو قید کیا جاتا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ تن پہ لباس نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے ایک ایک خاتون لباس بدلتی تھی تاکہ نماز پڑھ سکے۔ حاکم جب سوتا تھا تو اس کے بستر کے اطراف پہ وہ شخص کہتا ہے جب میں گیا، یہ منتصر اور ان کے زمانے میں، تو میں نے کٹے ہوئے کان دیکھے، ہر کان پر ایک نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا یہ کن کے نام ہیں، فرمایا یہ سیدوں کے نام ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں جلادی کا کام کرتا تھا، مجھے قتل کے لیے بھیجا گیا۔ جب میں اس زندان میں داخل ہوا، ہر کمرے میں 20 جوان تھے، ان کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرا کام تھا گردنوں کو کاٹنا، اور میں کاٹتا گیا۔ جب ایک کمرے میں پہنچا تو 20 جوان تھے، ان 20 میں ایک بوڑھا تھا، لیکن بوڑھے کی آنکھوں پہ پٹی نہیں تھی، عمر رسیدہ تھا۔ جب اس کی گردن کاٹنے لگا، اس نے کہا کاٹنے والا تجھے پتا ہے تو کن کی گردنیں کاٹ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے بتایا گیا ہے قیدی ہیں، باغی ہیں۔ تو اس نے کہا جن کی گردنیں کاٹ کے آئے ہو اور ابھی جس کی گردن کاٹ رہے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ انہی کی اولادیں ہیں۔ یہ ذکر میں کل کی مجلس میں کروں گا حوالوں کے ساتھ، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک حوالہ محرم میں دیا، اور کل ہی میں نے کلپ دیکھا محمد علی مرزا نے بھی اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن وہاں سے بھی آ رہی ہے، ورنہ یہ حوالے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں کہ سادات پہ کتنا ظلم ہوا، کیونکہ شجرہ ملونہ کی ڈیوٹی تھی، تب بھی تھی، اب بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، وہ پارا چنار ہو، وہ یمن ہو، وہ عراق ہو، وہ شام ہو، پکڑ کے مارا جاتا ہے۔ نام حسن ہو تو مارا جاتا ہے، شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، اگر اس کا نام آل رسول کے نام سے ملتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مسلمان ہو کے نبی کی نسل سے دشمنی، جس کا کلمہ پڑھے اسی سے دشمنی۔ یہ وہ پردے ہیں تعصب کے کہ اللہ کی آواز آتی ہے، انسان جب فکر نہ کرے وہ اپنی جہنم خود کھودتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم خود کرتا ہے۔ تو سورہ یہ نور میں آواز آئی کہ میں نے کہا والتین والزیتون۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ قسم ہلکی سی قسم ہے، خدا کیسے لے سکتا ہے کسی پھل اور پودوں کی قسمیں؟ امام فرماتے ہیں یہ ہلکی قسم نہیں ہے، یہ بہت بھاری قسم ہے۔ فرمایا تم نے تین کو پہچانا نہیں، زیتون کو پہچانا نہیں، وہ تین سے مراد حسن ہے، والزیتون سے مراد حسین ہے، اور قرآن کی آیت کو تفسیر کرتا ہے۔ اور یہی شجرہ مبارکہ کا ذکر جب سورہ نور میں ہوا، فرمایا ایک ایسا شجرہ مبارکہ ہے جو زیتونیہ ہے۔ وہاں پر زیتون کی قسم کھائی، اب یہاں پر کیا کہا؟ یہ کون سا شجرہ ہے؟ جو زیتونیہ ہے۔ اس کا مطلب وہ شجرہ جو حسینیہ ہے، اس کی نسل کس سے چلے گی؟ حسین سے چلے گی۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک ایسا شجرہ ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ شرقی سے مراد یعنی لا یہودیہ، شرق اس زمانے میں فلسطین تھا اور وہاں پہ یہودی رہتے تھے، تو یہ مت سمجھنا یہ شجرہ یہود یعنی حضرت موسیٰ والا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ غربی ہے یعنی یہ مسیحی روم والا ہے۔ یہود رہتے تھے شرق میں، روم تھا غرب میں، یعنی یہ مت سمجھنا یہ شرقی شجرہ ہے یا غربی شجرہ ہے، یہ ابراہیمی شجرہ ہے، یہ حسینی شجرہ ہے، یہ نبی مصطفیٰ کا شجرہ ہے۔ فرماتے ہیں زجاجتن، یہ ایک شیشی ہے، اور شیشی کیسی ہے؟ کأنہ کوکب دری، یہ شیشی ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ معصوم فرماتے اس سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ جناب سیدہ ہے، ایک شیشی ہے، کأنہ کوکب، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، فیہ مصباح المصباح، جس کے اندر دو مصباح ہیں، جس کے اندر دو نور ہیں۔ اب یہ کڑی کڑی سے ملاتا جائے، اور رسول خدا فرماتے ان الحسین مصباح الہدا، حسین مصباح الہدا ہیں، وسفینۃ النجات، اور تمہارے لیے بخشش کا سفینہ ہے۔ فرمایا مصباح المصباح، اس میں دو نور ہیں جو وجود میں آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا نور علی نور، دو مصباح بھی ہیں، اور ان دو مصباح کے بعد ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے گا۔
یعنی زین العابدین آئیں گے، باقر العلوم آئیں گے، مولا جعفر الصادق آئیں گے، ایک نور کے بعد ایک نور آئے گا، اور حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی شجرہ مبارکہ جو ہے شجرہ ملونہ کا مقابلہ کرے گا۔ آخر میں فتح اسی شجرے کی ہوگی۔ دشمن کتنا مارنا چاہتا تھا لیکن سیدہ کے شجرے کو ختم کر نہیں سکا۔ ہاں، آخرکار فتح کس کی ہوتی ہے؟ فتح اسی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی اے مومن ظلمتوں سے نہ ڈرا کر، ظلمتیں آتی ہیں، یہ سورہ فجر میں جاؤں گا، جب اس کی تفسیر تھوڑی بیان کروں گا کو آپ کو سمجھ آئے گا۔ آج اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ کل کی مجلس میں شاید اس کو بیان کروں۔ اب آت آتی ہے والفجر واللیال عشر۔ علماء فرماتے ہیں یہ سورہ فجر نہ کہا کرو یہ سورہ حسینیہ ہے۔ مشہور ہے علماء میں کہ یہ سورہ امام حسین ہے۔ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی صبح کی، واللیال عشر، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ کچھ کہتے ہیں 10 راتوں سے مراد عاشورہ کی راتیں ہیں، لیکن انہوں نے فرماتے ہیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مجھے قسم ہے فجر کی، فجر کا مطلب ہے مجھے قسم ہے ظہور کی۔ خدا بڑی قسمیں کھاتا ہے، مجھے قسم ہے ظہور کی، جب حضرت امام کا ظہور ہوگا۔ لیکن واللیال عشر، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ رات کی قسم کیوں کھا رہا ہے خدا؟ کبھی کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، شمس سے مراد رسول خدا ہیں، قمر سے مراد مولا علی ہیں۔ تلاہا جو ایک دوسرے کے بعد، تالی کہتے ہیں جو فوراً اس کے بعد آئے۔ اس شمس کے بعد قمر آئے گا، یعنی اس شمس کے بعد علی مرتضیٰ آئیں گے۔ فرمایا مجھے قسم ہے فجر کی، واللیال عشر، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے لے کر دوسرے حسن تک، مولا حسن سے لے کر آخری امام زمانہ کے والد امام حسن عسکری تک۔ مجھے قسم ہے حسن سے لے کر حسن تک کی، جن کا زمانہ راتوں میں گزرے گا، اندھیروں میں گزرے گا، جن کے زمانے کے رہنے والے ظلمت میں اپنا وقت گزاریں گے، اندھیروں میں گزاریں گے، ظلم میں گزاریں گے، جب ظلم کا سایہ ہوگا۔ لیکن اللہ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان راتوں کے بعد ایک فجر آنے والی ہے۔ تمہیں اس فجر کا انتظار کرنا ہے۔ جب وہ فجر ہوگی، ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، سارے امتحانات، شیعہ تو اس وقت کے انتظار میں ہے نا کہ کب آتی ہے، تب وہ اپنے سارے غصے، ساری تکلیفیں دنیا کو بتائے گا کہ ابھی تک اگر ہم نے صبر کیا تھا تو اسی ظہور کے لیے صبر کیا تھا، کہ ایک دن آئے گا جب منتقم خون حسین ابن علی آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، معصوم کا کلام ہے، جب امام کا ظہور ہوگا شیعہ تو خوش ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں سب سے زیادہ جن کے وجود میں تکلیف ہوگی وہ ہوں گے جنہوں نے اہل بیت کا راستہ روکا تھا، ان کے راستے پہ چلے تھے۔ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم حق پر آئیں، لیکن جب امام آئیں گے ان کو پتا چلے گا کتنی بڑی نعمت سے ان لوگوں نے ہمیں روک لیا تھا۔ جب ایک علی کا بیٹا حضرت مہدی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو علی کو کام کرنے دیا جاتا، تو آج مسلمان کا معاشرہ کیسا ہوتا؟ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے آباء و اجداد اہل بیت کی تربیت میں پلتے، اور آج میرا بچہ جب پیدا ہوتا تو اسی تربیت میں پلتا جو تربیت امام تھی۔ لیکن حکومت کرنے نہیں دی گئی، معاشرے کو رول کرنے نہیں دیا گیا۔ اگر رول کرنے دیا جاتا تو وہی معاشرہ ہوتا جو معاشرہ پروردگار عالم دیکھنا چاہتا تھا، کہ فرماتے امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس معاشرے میں کوئی چور نہیں ہوگا، کوئی کافر پیدا نہیں ہوگا، یہاں تک ملتا ہے روایات میں کوئی انسان بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ امام اتنا علم انسان کو دے دیں گے کہ انسان بیمار ہوگا ہی نہیں۔ تو موت جب آئے گی وہ صرف اللہ کی مرضی سے آئے گی، جب خدا چاہے گا اس بدن سے روح کو نکال دے گا۔ لیکن آج کل اکثر جو اموات ہیں وہ موت حتمی موت نہیں ہے، معلق موت ہے، وہ کیونکہ ہم بیماریوں کی وجہ سے بہت جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، انسان کی عمر بھی زیادہ ہوگی، آسائش بھی زیادہ ہوگی، بہترین معاشرہ ہوگا۔ تو ہمیں تو یقین ہے کہ امام کے آنے کے بعد یہ ہوگا، لیکن اتنی صدیوں میں جو مسلمانوں نے بدبختیوں میں زندگی گزاری ہے، اگر یہ علی کا راستہ نہ روکتے تو آج زندگی ایسی نہ ہوتی۔ سب بات پڑھے محمد و آل محمد۔
تو عزیز و انسان کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ امام فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح، بوڑھے سے پوچھو خواب کی طرح، فرمایا جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے۔ اے انسان، یہ خدا تجھے بار بار نشانیاں دیتا ہے۔ کبھی تو آئینے کے سامنے جاتا ہے اور اچانک دیکھتا ہے داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، اور فوراً تیرے ذہن میں خیال آتا ہے ارے سفید ہو گیا، اس کو کالا کر دوں۔ خود کو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ تو موت کے قریب جا رہا ہے۔ مولانا گھٹنوں میں تکلیف ہے، عزیز یہ تکلیف نہیں ہے، یہ گھٹنے بتا رہے ہیں ابھی قبر میں اترنے کا وقت قریب ہے۔ تو کتنا بھی رنگ کر لے، خود کو جوان کر دے، لیکن جسم کو جوان نہیں کر سکتا۔ اس کو بڑھاپے کی طرف جانا ہی جانا ہے، اس کو قبر کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تجھے زبردستی لے جایا جائے تو خود استقبال موت کے لیے تیار ہو جا، تو خود موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جا کہ اے خدا میں تیار ہوں جب بھی ملک الموت آئے۔ اتنا اپنے عمل سے مطمئن ہو جا، اور شوقاً لرؤیتہ، اس موت کے لیے شوق پیدا کر، کیونکہ جب تیرے مولا نے کہا یہ موت موت نہیں میری زیارت کا نام ہے، تو شوق زیارت پیدا کر اور تیاری پیدا کر، خود کو دھوکے میں نہ ڈال۔ اور یہی پیغام حسین کربلا میں دے رہے ہیں، یہی پیغام مولا علی 19 کی رات دے رہے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ۔ اتنے القابات علی کو ملے، لیکن یہ جملہ مولا نے کہیں پر نہیں کہا۔ سیدہ سے شادی ہوئی، حسنین کے بابا بنے، خیبر و خندق کتنے فضائل ملے، لیکن یہ نہیں کہا علی اس دن کامیاب ہوا۔ فرمایا جب سر پہ ضربت لگی، مقام شہادت ملا اور ملاقات خدا کے لیے جانے لگے، تو فرمایا علی آج کامیاب ہو گیا۔ تو ہماری کامیابی یہی ہے کہ اپنے معاد، اپنی قبر، اپنے برزخ کے لیے محنت کریں، اور جب موت آئے تو خوشی خوشی اس دنیا سے جائیں کہ خدایا میں نے زندگی ایسے ہی بسر کی جیسے اہل بیت نے بسر کی۔ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ حیات میں نے اہل بیت والی گزاری، ممات میری اہل بیت جیسی قرار دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کریں۔ یہ آنسو، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ گھنٹے، یہ گھڑیاں، یہ دنیا کی نہیں ہیں، یہ قبر کی نور کی آنسو۔ واقعہ ہے، کل سناؤں گا، وقت نہیں، آج بہت وقت ہو گیا۔ یہ ذخیرہ ہے آخرت کا، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کبھی بھی دعا ہو، مصائب ہو، اس میں کنجوسی نہ کیا کر۔ کوئی تمہیں 10 لاکھ دے، 20 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، کبھی یہ نہیں کہ تو اٹس انف، یہ کافی ہے، نہیں۔ مال جتنا ملے تیرے وجود میں حرص ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آخرت کے ذخیرے کے لیے کبھی بھی انف مت سوچ رکھا کرو کہ کافی ہو گیا، نہیں، جتنا زیادہ کرو گے، کیونکہ اس میں استقلال ہے، اس میں بقا ہے۔ یہ وہ پودا ہے، یہ گریا وہ پودا ہے جس میں جتنا پانی ڈالتے جاؤ گے یہ پودا تنومند ہوتا جائے گا۔ یہ تو تب نظر آئے گا جب دنیا سے جاؤ گے، وہ عالم ہی ایک اور عالم ہے۔ تو بھی فرماتے جب حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ سوچ کے رویا کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے، تب جا کے وہ حال، تب جا کے وہ ایموشنز ابھرتے ہیں اور احساس پیدا ہوتا ہے جو احساس اہل بیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سلام کریں اپنے غریب مولا کو، اپنے آقا کو، جن کا وجود اتنی مصیبتوں سے گزرا آج کے دن کو دیکھنے کے لیے۔ اگر حسین نہ ہوتے واللہ اس بحریہ ٹاؤن میں یہ مسجد ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے یہ عزادار جمع ہوتے۔ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نہ مجھے جانتے ہیں، تعلق ایک ہے جس کا نام ہے حسین۔ حسین نے کتنی دلوں کو ایک فرش پہ جمع کر دیا ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین کی کاوش ہے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن برکت تو دیکھو، کیونکہ یہ شجرہ مبارک ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا شجرہ ہے، یہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، جانے کے بعد بھی نسلوں کو جمع کر رہا ہے۔ اور صرف ایک اکبر حسین نے نہیں بنایا، حسین صدیوں تک اکبر بناتے جا رہا ہے، زینبی کرداری خواتین بناتے جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب عزیزو ایسے نہیں، ایسے پکاریے جیسے زینب نے پکارا تھا، ایسے یا حسین کہیے جیسے سکینہ نے یا حسین کیا۔ آپ بھی یا حسین کرتے ہیں لیکن آپ پیاسے نہیں ہیں۔ جب آپ یا حسین کرتے ہیں کسی نے آپ کو تماچا تو نہیں مارا، لیکن کربلا میں جب بہن بھائی کو پکار رہی تھی، کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی ظالم تازیانہ مارتا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بی بی زینب کے مذاق پڑھوں، ام سادات عقیلۃ العرب، اگر زینب نہ ہوتی آج یہ ماتم بھی نہ ہوتا، اگر بی بی نہ ہوتی آج تیرے بچوں کے دلوں میں حسین کی محبت بھی نہ ہوتی۔ سنو گے یہ بی بی کتنی صابرہ تھی۔ فضہ فرماتی ہیں خیمے میں جس بھی شہید کا لاش آتا تھا حسین سب سے پہلے زینب کو بلاتے تھے۔ جب قاسم کا لاش آیا فرمایا بہن زینب ماں کو نہ بتانا، ہر لاشے پہ خود جاتی تھی، کبھی وا اکبرہ کبھی وا قاسمہ، ہر لاشے پہ جا کے ماتم کرتی تھی، ماں کو دلاسا دیتی تھی۔ لیکن سنو صبر زینب، کردار زینب، فضہ فرماتی ہیں سب لاشوں پہ رونے والی میری بی بی، ایک مرتبہ خیمے میں حسین دو ننھے لاش لائے، میری مائیں بہنیں بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ فضہ انتظار میں اکبر پہ رونے والی، قاسم پہ رونے والی، اب بچوں پہ بھی روئے گی۔ بڑا انتظار کیا لیکن زینب نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ خیمے میں گئی، کیا دیکھا
بی بی زینب کا سار سجدے میں ہے، رو کر کہہ رہی ہے اللہ میری قربانی قبول کر دے۔ لیکن خیمے سے باہر نہیں آئی، بچوں پہ گریا نہیں کیا۔ فضا فرماتی ہیں قافلہ کوفے کو روانہ ہوا، پورے سفر میں زینب کبھی عباس کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی تھی، بڑی حسرت سے کہتی تھی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہے، عباس ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا میرے کھلے سر کو دیکھو۔ کبھی عباس کا ماتم کرتی، کبھی چلتی تھی حسین کے سر کو دیکھتی تھی، رو کر کہتی تھی او میرے ماں جائے حسین۔ کبھی کہتی تھی لوگوں اگر شبیہ رسول کو دیکھنا ہے، یہ میرا اکبر ہے جو چلنے میں نانا جیسا تھا، جو بولتا تھا تو لگتا تھا نانا بول رہا ہے، کبھی آ اکبر کبھی وا قاسم، کبھی وا عباس، لیکن پورے سفر میں کبھی بچوں کو نہیں دیکھا۔ عجیب ہے بی بی زینب کا صبر۔ فرمایا قافلہ شام پہنچا، وقت رہائی ہونے لگا، بی بی نے کہا یزید ہمیں اپنے شہیدوں کے سروں کی زیارت کرنی ہے۔ ملو نے سب سروں کو زندان میں بھیجا، فرمایا جب حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا، جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے لیا، جب اصغر کا سر آیا رباب نے کہا میرا بچہ ہے، بیویوں کی گودیں بھر گئی۔ ایک مرتبہ زندان میں دو کٹی ہوئی گردن آئی، لانے والا انتظار میں ہے، ان سروں کی ماں آئے گی اور بچوں کے سر لے گی، لیکن زینب دیکھ بھی نہیں رہی۔ فضا نے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، او جو زینب ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ فضا کہتی ہے میں آگے بڑھی، میں نے کہا مجھے دو، یہ میرے بچوں کے سر ہے۔ قافلہ کربلا پہنچا، فرمایا حسین کی قبر پہ ماتم کیا، اکبر کا نوحہ پڑھا، اصغر کا نوحہ پڑھا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا زینب بچوں پہ روئے، آزادہ رو۔ کربلا سے قافلہ مدینے پہنچا، جب مدینے سے قافلہ گیا تھا اکبر موجود تھے، حسین موجود تھے، عباس موجود تھے، لیکن جب مدینے پہنچا لٹا ہوا قافلہ۔ بی بی زینب نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، فرمایا سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی۔ بیویوں کو کہا بیویوں باہر رکو میں اکیلی جاؤں گی۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے میں گئی،
بی بی نے روزے کے دروازوں کو بند کیا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، عجیب جملہ کا فرمایا، نانا نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے چادر اتاری، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیاں قبر پہ رکھی، او نانا تیری امت نے چادر چھینی، او نانا میری کلائیوں پہ نشان دیکھو۔ نانا امت نے بڑا اجر رسالت ادا کیا، نانا میرا حسین مارا گیا، نانا میرا اکبر مارا گیا، او نانا میرا عباس مارا گیا۔ فضا فرماتی ہیں نانا کی قبر سے باہر آئی، اب سیدہ زینب سیدھا جنت البقیع گئے، اماں کی قبر پہ بیٹھی، لیکن فضا فرماتی ہیں کوئی بڑا مصائب نہیں پڑھا، کوئی شکایت نہیں کی، بس ایک کام کیا کہ اماں وہ کرتا لائی ہوں جو تو نے ہاتھوں سے سیا تھا، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا اماں کی قبر پہ رکھا، عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا، رو کر کہا اماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا، ارے میں نے 70 قدموں سے او ظالم کو حسین کے سینے پہ مجھ سے پوچھو تیری زینب پہ کیا گزرے۔ ایک مرتبہ کسی بی بی نے کہا بی بی عبداللہ بلا رہے، او میری ماں و بہنوں ذرا مجھے بتاؤ اب زینب گھر جا رہی ہے، سوچ کے کیا جا رہی ہیں؟ عبداللہ پوچھیں گے اون محمد کا کیا ہوا؟ جیسے گھر کا دروازہ کھولا، صحن میں چارپائی پہ عبداللہ بیٹھا ہے، جیسے سیدہ کو دیکھا کہ خاتون رک جا، ابھی میری بیوی آنے والی ہے۔ زینب نے کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، او میرا حسین مارا گیا، او میرا علی اکبر مارا گیا، اب ازادارو مجھے بتاؤ وہ زینب جو بچوں پہ کربلا میں نہیں روئی، جو شام کے زندان میں نہیں روئی، جو نانا کے روضے پہ نہیں روئی، جو اماں کی قبر پہ نہیں روئی، لیکن کتنا صبر کرتی، آخر یہ ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، ایک مرتبہ زمین پہ 2 ننے سے مسلح دیکھے، مسلح کو سینے سے لگایا، اون محمد اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا زینب کو بھی اٹھا لے جب میرا حسین نہ رہا، جب میرا علی اکبر نہ رہا، اے خدا تجھے سیدہ زینب کی مصیبت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کو شہداء کربلا میں محشور فرما۔
ہماری قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین